اور اسی حدیث کو کچھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے جتنے کہ شعبان معظم میں رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے نام شعبان میں زندہ کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں اور آدمی سفر کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے. دوستان محترم، ان چند باتوں کو مد نظر رکھیں کہ ان دنوں کے اندر یعنی کہ شعبان معظم کا جو مہینہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کے اندر تمام اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں. اسی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس وقت میں روزے دار ہوں. اب دوستان محترم، ان تمام حدیثوں کی روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسا ہم سادہ لفظ ہیں آڈٹ کا مہینہ ہے یہ، کہ تمام مخلوقات کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور پھر اس فیصلے کے تحت کہ جیسے بندے کے اعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو روزی رزق کتنا دینا چاہیے، کتنا دیا جائے گا. اور دوستان محترم، یہ تو تھا پورے مہینے کا، کیونکہ آج 15 شعبان معظم ہے، آج کی جو رات ہوگی یعنی 14 شعبان معظم ہے، آج جو 15ویں رات ہوگی اس کی کیا فضائل ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ ام المومنین کے حجرے مبارک میں تھا، جبریل امین میرے پاس آئے، فرمایا حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ حضور آج اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلی آسمان دنیا پر ہے، تو آپ اٹھیے اور عبادت فرمائیے. تو امی عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور اٹھے اور مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتی ہوں کہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روکوں. فرمایا نہیں عائشہ، آج ایک خاص رات ہے، جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے، اور تجلی میں پھر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دیا جائے، اگر ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دی جائے، اور یہ سدا طلوع آفتاب تک چلتی رہتی ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اجازت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام کے لیے کھڑے ہوئے. جب رات قیام کے لیے کھڑے آپ نے مختصر قیام فرمایا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، مختصر قیام کیا، مختصر رکوع کیا، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا، اس قدر طویل سجدہ فرمایا کہ میں یہ سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، میں بے قرار ہوئی، بے چین ہوئی. میں نے اپنا بستر چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو ہاتھ لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جنبش کی. پھر فرماتے ہیں میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی اور میں اطمینان سے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا. فرماتے ہیں حضور نے وہ سجدہ پورے کیے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت پہ پھر آپ نے مختصر قیام فرمایا، اور پھر جب سجدے کی باری آئی تو آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ صبح طلوع ہو گئی. دوستان محترم، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب کے اندر شب بیداری کا عالم کہ آپ نے کس طرح سے شب کو بیداری اختیار کی. دوستان محترم، جیسے کہ حدیث پاک میں تلاوت کی، اللہ وتر ہوئی ہوئی پر وتر، اللہ خود تنہا ہے اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود اکیلا اور اکیلے کو پسند کرتا ہے. اس رات ہماری اپنی زندگی کا جو مشاہدہ ہے، تقریباً زندگی کے 35-37 سال لوگ گزار چکے ہیں اور تقریباً اتنی مرتبہ یہ رات آ چکی ہے، تو ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، یار دوست جمع ہو جاتے ہیں، اول تو بچے پٹاخے بجاتے ہیں، جو عبادت کے اندر ایک بد مزگی پیدا ہوتی ہے، عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ابتدائی رات کے اندر. اور پھر جب رات کا بقیہ حصہ ہوتا ہے اس کے 2